رشیا اور اسرائیل کسی وقت بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں. بھلے ہی اسرائیل نے رشیا کی جنگ کے اندر ڈائریکٹ پارٹیسپیشن نہیں کی، بھلے ہی اسرائیل نے ڈائریکٹ یوکرین کی مدد نہیں کی، لیکن کچھ ایسے چیزیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یوکرین کو بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. ان چیزوں کو لے کر یوکرین بڑی آسانی سے رشیا کے جہازوں کو انٹرسپٹ کر رہا ہے، ایران کے بنائے ہوئے کمکازے ڈرونز کو گرا رہا ہے. اس کے علاوہ رشیا نے بہت سارے چیزیں، بہت سارے مسائل بھی انٹرسپٹ کر کے تباہ کیے ہیں. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آج کل یوکرین جو مسائل استعمال کر رہا ہے، جو ڈیفنس استعمال کر رہا ہے، ڈیفنس سسٹم، وہ اسرائیلی میڈ ہے. حالانکہ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں دے گا. یوکرین نے بہت گہار لگائی تھی اسرائیل کے سامنے کہ آپ سے ہمیں آئرن ڈوم اور آئرن بیم دونوں میزائل سسٹم چاہیے تاکہ وہ اپنے شہروں کا دفاع کر سکے. رشیا نے بہت سارے میزائل گرائے ہیں، میزائلوں کی بارش کی ہے. یوکرین نے کہا ہے کہ ہم اپنے سویلین کو بچانا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم اور آئرن بیم سسٹم یہاں پر کارگر ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین گرامی، اس کے علاوہ دنیا والے اکٹھے ہو کر یوکرین کی مدد کر رہے ہیں تاکہ رشیا کی فورسز کو ریپیل کیا جا سکے. رشیا بھی اپنے الائز کو اکٹھا کر رہا ہے، جیسا کہ بیلاروس کے اندر اس نے بیلاروس کی فوج کو ٹریننگ دینا شروع کی ہے. اس کے علاوہ بیلاروس کی فوج کے ساتھ مل کر وہ فوجی اڈے قائم کر رہا ہے تاکہ بیلاروس کی مدد سے وہ یوکرین کے اوپر مزید حملے کریں. تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر اسرائیل انوالو بھی نہیں ہے، اور یوکرین کیسے اسرائیل کی مدد سے ایران کے بنائے ہوئے کمکازے ڈرون، ایران کے بنائے ہوئے ذوالفقار میزائل کس طریقے سے گرا رہا ہے، کس طریقے سے رشیا کے جہازوں کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ہے بالکل خفیہ انفارمیشن، انٹیلیجنس انفارمیشن ڈائریکٹ اسرائیل یوکرین کو فراہم کرتا ہے. یوکرین اس پہ عمل کر کے بڑی آسانی سے ایران کے آنے والے ڈرونز کو تباہ کر دیتا ہے، رشیا کے ہیلی کاپٹر کو انٹرسپٹ کر کے برباد کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلیک سی کے اندر جو رشیا کا ایک بحری جہاز کو تباہ کیا گیا ہے، جنگی بحری جہاز اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کا رول ہو سکتا ہے. ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت ساری جو اسرائیل کی کمپنیز ہیں جو اسلحے بناتی ہیں، انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل اور بہت سارے شیل جو ہیں وہ پولینڈ کے راستے یوکرین کو روانہ کیے. یعنی یہ اسرائیل والے سب سے پہلے اپنے میزائل جو ہیں وہ پولینڈ کو بیچتے ہیں، پولینڈ آگے یوکرین کو ٹرانسفر کر رہا ہے. اور یوں اسرائیل اپنی ناک بھی بچا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر ایران کو رشیا تھوڑا سا سپورٹ شام کے اندر کرے گا تو شام کے اندر بیٹھ کر ایران اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ تل ابیب کو پے در پے حملے کر کے دہلا سکتا ہے.